حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد ان کی امت میں ایک بادشاہ ہوا اور بادشاہ نے یہ کہنا شروع کیا کہ مجھ کو سجدہ کرو، اور آخرت کچھ نہیں ہے، بس ختم، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا، یہ سب بیکار ہے، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، اللہ سے ڈرتے رہو، مرنے کے بعد قبر ہوگی اور قبر میں حساب ہوگا، قبر میں اندھیرا ہوگا اور فرشتے عذاب کیا، یہ سب بیکار باتیں، معاذ اللہ، توبہ توبہ۔ اس قسم کے عقیدے کا پرچار ہو رہا تھا، تو مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو تمام کے تمام جیسے بادشاہ کی طرف سے کیونکہ پروپیگنڈا تھا تو ڈر کے مارے بہت سے لوگ جو تھے، جیسے بادشاہ نے کہا ویسے کہہ دیا، جیسا راجا ویسے ہی پرجا، تو راجا جیسا ہو گیا ویسے ہی لوگ جو تھے بیچارے سیدھے سادے بھولے بالے، ان کہا بھائی ٹھیک ہے یہی ہوگا، وہ بھی کہنے لگے ہاں بھائی ہاں۔ لیکن چند آدمی تھے، وہ چند آدمی حضرت عیسیٰ کے امتی، اللہ کے نیک بندے، ان کے پاس بھی خبر گئی کہ بادشاہ کو پتہ چل گیا ہے اور بادشاہ کا حکم اب آنے والا ہے، وہ تم کو بھی دربار بلوائے گا اور تم سے کہے گا سجدہ کرو، اور تم سے بھی کہے گا آخرت کا روز کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا تو یہ تو بڑا غلط ہوگا، ہم تو بادشاہ کا کہنا نہیں مانیں گے، ہم تو کسی کا کہنا نہیں مانیں گے، ہم تو یہ عقیدہ ہمارا جو ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، سجدہ صرف اللہ کو ہے، بندوں کو سجدہ نہیں ہے، سجدے کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے، تو ہم تو بادشاہ کے سامنے نہ سجدہ کریں گے نہ رکوع کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، اور ہم روز آخرت پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ روز آخرت ضرور ہے، تو ہم بادشاہ کا کہنا نہیں مانیں گے۔ ان لوگوں کے ساتھ یہ 3 آدمی تھے، کہا جاتا ہے 3 آدمی تھے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عظم والہ ارشاد فرماتا ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم۔ یہودیوں نے مدینہ منورہ شریف میں حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے۔ وہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں ہے اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، the people of the cave, what is their story، رسول اللہ کو پتہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے فوراً سوال شروع کر دیا، کیا قصہ ہے صاحب، یہ کیو والے، غار والے، متائی میں جو چھپ گئے تھے، ان کا کیا قصہ ہے، کیا بات ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ نے سورہ کہف نازل فرمائی، چنانچہ سورہ کہف اتری، اور اس سورہ کہف میں پورا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ وہاں سے لوگ، بادشاہ کے آدمیوں کو پتا چلا کہ چند آدمی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اگر کریں گے تو صرف اللہ کو کریں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، چند آدمی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ساری دنیا تو بادشاہ کو سجدہ کرنے جائے، آخرت کا انکار کرے، اور چند اب یہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے، یہ استقامت کی بات ہے۔ دنیا چاہے کچھ بھی کہتی رہے، ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن استقامت، اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا، اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اور اپنے عقیدے پر مضبوطی سے جمع رہنا، یہ ایمان ہے اور یہ استقامت ہے۔ چنانچہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ نے ارشاد فرمایا، رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ یہ کہے آدمی کہ اللہ میرا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ جائے، یعنی اس پر جس کو کہتے ہیں نا فرملی بلیو اور اسٹینڈ لے لے، جس کو کہتے ہیں اسٹینڈ لے لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر اسٹینڈ لے لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر اسٹینڈ لے لیا اللہ رب العالمین ہی کو سجدہ کرنا ہے، اس پر اسٹینڈ لے لیا اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کی مخلوق کی عبادت نہیں ہوگی، اس پر اسٹینڈ لے لیا۔ ثم استقام، تو جو لوگ اللہ
اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم والہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں اسٹینڈ لے لیتے ہیں، ان پر کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، انعام کیا ہوتا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ و عظم والہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر قائم رہے، اس پر ڈٹے رہے، صرف اللہ کی عبادت پر ڈٹے رہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم والہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان پر اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے۔ یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ جو آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، جو آدمی اپنے ایمان کو پوری طرح سے گھیرے رکھتا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اس کو ادھر ادھر پھینکتا نہیں پھرتا، اس لیے کہ دولت ہے ایمان۔ تو جس طرح سے سونے کو، چاندی کو بڑی حفاظت سے بینک میں، لاکر میں، تجوری میں چھپا کے رکھا جاتا ہے، اسی طرح سے ایمان کو بھی حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ اور جو آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اس کو یقین رکھنا چاہیے، جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے اصحاب کہف کا واقعہ اسی طرح کا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ ارشاد فرماتا ہے سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنهم کلبهم قل ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل۔ یہودیوں نے پوچھا کہ صاحب ان کی تعداد کیا تھی، یہ کون لوگ تھے، کیا کیا، ان کے ساتھ کیا گزری، یہ سارے سوالات یہودیوں نے کیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو نازل فرمایا اس میں جواب دیتا ہے کہ یہ آدمی، لوگ کہتے ہیں تین بھی ان کے ساتھ ایک تھا۔ یہ تین آدمی جو تھے یہ اپنے مکان میں، یعنی جسے رہتے ہیں مکان میں رہتے تھے، بعض کہتے ہیں 5 تھے اور بعض کہتے ہیں 7 تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ ان کے ساتھ ساتھ وہیں ان کے دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا۔ تو بعض یہودی اور عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ 3 تھے، بعض کہتے ہیں 5 تھے، بعض کہتے ہیں 7 تھے۔ تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ ارشاد فرماتا ہے قل ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل۔ اللہ ہی تبارک و تعالی ان کی تعداد کو جانتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کیا تھی، لیکن اصل واقعہ ہم بتاتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین واقعہ کو بیان فرماتے ہیں۔ یہ 3 آدمی، 5 آدمی یا 7 آدمی، ان کے پاس خبر پہنچی کہ بادشاہ کی پولیس پکڑنے کے لیے آ رہی ہے، تو ڈرے نہیں، تو یہ تو ڈر جاتا ہے آدمی۔ عقیدے کی بات، ایمان کی بات ہے، ایمان کی حفاظت کی بات ہے، اور ایمان کی حفاظت، اور ایمان کی حفاظت کے لیے مومن اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ مکان کی حفاظت اتنی نہیں کرتا جتنی ایمان کی کرتا ہے، مال کی حفاظت اتنی نہیں کرتا جتنی ایمان کی کرتا ہے، بیوی بچوں کی حفاظت اتنی نہیں کرتا جتنی ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ شریف مکہ شریف میں کافروں نے چاروں طرف سے صحابہ کو، مسلمانوں کو گھیرا ہوا تھا، کاروبار لین دین بائیکاٹ، صحابہ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، بائیکاٹ ہو گیا۔ مکہ معظمہ شہر میں رہنا، اپنے شہر میں رہنا مشکل ہو گیا، تو صحابہ نے، رسول اللہ کے ساتھیوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مکہ شہر کو چھوڑ دیا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جب ایمان پر حملہ ہوا، حفاظت نہیں کر سکتے تھے تو اس کی حفاظت کے لیے ایمان کو لے کر اپنے شہر سے نکل گئے، دکان کو، جائیداد کو، مکانوں کو، سب کو مکے میں چھوڑ دیا۔ اسی لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن میں
کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے. رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا بأموالہم وأنفسہم فی سبیل اللہ اعظم درجۃ عند اللہ. جو اپنی جان کی حفاظت سے زیادہ ایمان کی حفاظت کرتا ہے، جو اپنے مال سے زیادہ ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے گھر کو، اپنے وطن کو، اپنے ملک کو، اپنی کنٹری کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. اس لیے تو اس نے ایمان کی حفاظت کی، اور ایمان کی حفاظت کی خاطر مال کو قربان کر دیا، مال کو، دولت کو قربان کر دیا ایمان کی حفاظت کی خاطر. یہ لوگ ایمان والے ہیں، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے. چنانچہ وہ لوگ جب آئے تو انہوں نے کہا لا پولیس آ رہی ہے. ان کا ٹھیک ہے، وہ آتی ہوگی، کوئی پرواہ نہیں. تو انہوں نے کہا بادشاہ کے پاس تو جانا نہیں ہے. آپس میں مشورہ کیا، چلو نکلتے. اور چلتے 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 انہوں نے وہ جو کتا تھا اس کو کہا چلو ہٹو، کتے کو چلو. لیکن وہ کتا جو تھا وہ ان کے ساتھ ساتھ پیچھے 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 چھوڑا. کتے نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. بہت سی باتیں ابھی آتی ہیں، میں اس کی تفصیل سے عرض کروں گا. کتے نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اللہ کے یہ نیک بندے چلتے رہے. کچھ مرتبہ انہوں نے اس سے کتے سے کہا بھی ہٹ جاؤ، چلے جاؤ، تم ہٹو. تو نہیں، وہ ساتھ ساتھ. یہ لوگ وہاں سے شہر سے نکل گئے، شہر سے نکل کر جنگل کی طرف چلے گئے، جنگل کی طرف نکل کر پہاڑ کی طرف چلے گئے. جب موتائی پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک کیو ہے، چھوٹی سی جگہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کے اندر جا کے آرام کر لو. بادشاہ کے آدمیوں کو پتا چلا کہ وہ جو ایمان والے تھے، جو صرف اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور عیسیٰ روح اللہ کے ماننے والے تھے، وہ لوگ کہیں نکل گئے، جان بچا کر چلے گئے. تو ان کی تلاش کی، لیکن تلاش میں کہیں ملے ہی نہیں. اب یہ لوگ کیونکہ لمبا سفر تھا، لمبے رستے پر تھے، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے ان کے دل میں ڈالا، تو وہ کیو میں چلے گئے. وہاں جا کے آرام کی جگہ تھی، اندھیرا تھا. تو انہوں نے کہا بھئی یہ بہت اچھی جگہ ہے، اندھیرا بھی ہے اور ہم تھکے ہوئے بہت ہیں، بہت فاچیگے ہو گئے، اب چلو یہاں آرام کرو. سو گئے. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا تسعا قل اللہ اعلم بما لبثوا. سوتے رہے، سوتے رہے، سوتے رہے، اور اس طرح سے سوتے رہے. وترى الشمس، رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. یہ اللہ کی نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو اللہ کی نشانی ہے. وہ لوگ سو گئے. اس غار کے اندر سورج کی روشنی پہنچتی تھی، اس لیے کہ آدمی کو سورج کی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے. سورج کی روشنی، وہ سو گئے، سورج کی روشنی پہنچ رہی تھی اور کروٹ لیتے رہتے تھے، کبھی سیدھی طرف کبھی الٹی طرف. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. کوئی آدمی دیکھنے والا اگر ہوتا تو یہ سمجھتا شاید یہ ایسی لیٹے ہوئے جاگ رہے ہیں. وهم رقود، وہ سو رہے، سو گئے. اب اس کے بعد ان کی آنکھ کھلی. جب آنکھ کھلی، اصحاب کہف کی اس کیو میں آنکھ کھلی تو ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا بھائی بہت دیر سو گئے، بہت دیر سو گئے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، یا تو ہم پورا دن سوتے رہے یا دن کا کچھ حصہ سو گئے. چلو بس اب ذرا بھوک لگ رہی ہے، اب کچھ کھانا وانے کا انتظام کرو. دیکھو یہاں سے کوئی شہر قریب ہوگا،
دیہات، گاؤں، شہر، تو وہاں جا کے ذرا کچھ کھانے پینے کا سامان جو دوغی ووغی ذرا لے کے آؤ، روٹی بوٹی کچھ ملے. ان کا ٹھیک ہے. تو اپنے ہی ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو پیسے نکال کر جو تھے ان کے پاس، وہ روپے، وہ کرنسی جو تھی اس زمانے میں جو چلتی تھی، وہ کرنسی دی. لو بھائی، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان میں سے بعض نے کہا کہ ایک دن سو گئے، کسی نے کہا کہ نہیں کم سوئے ہیں، ایک دن سے کم سوئے ہیں. وضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. تو وہ سونے کا لمبا جو اتنا وقفہ تھا، ان کو ابھی کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اب یہ باہر نکلے، ایک آدمی باہر نکلا، اور باہر نکلنے کے بعد وہ آدمی وہاں سے چلتے چلتے بستی میں پہنچ گئے. بستی میں جب پہنچے تو ایک ریسٹورنٹ پہ پہنچ گئے، اور اس سے جا کے کہا کہ بھئی کچھ روٹی ووٹی، کچھ کھانا وانا، دوغی ووغی تیار ہے، دے دو. اس نے تیار کر کے دے دی. جب وہ تیار کر کے دیا تو انہوں نے پیسے دیے. اب اس آدمی نے پیسے دیکھنے شروع کیے. یہ روپیہ کہاں کا ہے؟ تم کو کہاں سے ملا؟ کیوں، کیا بات ہے؟ کریے، اس ملک میں تو یہی چلتی ہے. وہ اس نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا تم کو خزانہ ملا ہے کہیں؟ یہ تو خزانہ مل گیا تم کو کہیں؟ یہ تو 300-350 برس پہلے کی کرنسی ہے. اب ان کو خیال آیا کہ اب یہ خیال یہ کرے گا کہ کہیں سے کوئی زمین کھودی ہے تو یہ خزانہ نکلا ہے، سونا چاندی، تو اس کے پاس بہت بڑا مال ہوگا، تو یہ لوگ پیچھا کریں گے. تو وہ جلدی سے وہاں سے بھاگے، اور جب یہ بھاگے تو پیچھے آدمی بھی بھاگے تو پکڑنے کے لیے. رب العالمین جل جلالہ عما والاه ارشاد فرماتا ہے ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. یہ ایک جماعت تھی، یہ ایک گروہ تھا. فتیتن، ایک گروہ، یہ ایک گروہ تھا جو ایمان لائے. آمنوا بربهم، اور یہ مقدس جماعت اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم آپ کو اے محبوب یہ قصہ بیان کر رہے ہیں. یہودیوں نے پوچھا ہے تو اب ہم قصہ بیان کر رہے ہیں. نقص علیک نبأہم، ان کی خبر جو حق اور سچائی ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں. اس آدمی کو پکڑنے کے لیے اس کی تلاش میں لوگ پیچھے بھاگے. پکڑ لیا، وہ تو بھاگ رہے تھے، پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس مال ہے، یہ خزانہ کہاں سے ملا؟ کون سی زمین کھودی تھی؟ کون سے مکان میں ملا؟ بتاؤ. یہ تو ہمارا پیسہ ہے. تو تم کہاں تھے؟ یہ تو 350 برس کا ہے. وہ کہا ہم زندہ ہیں. کیا مطلب؟ کہا 350 برس سے. کہاں تھے تم؟ کہا ہم وہاں کیمپ میں رہتے ہیں، غار میں. اچھا. انہوں نے کہا ہم سنتے آ رہے تھے، اپنے بزرگوں سے ہم نے سنا. اس آدمی نے کہا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ کچھ لوگ اپنے ایمان کی خاطر ایمان بچانے کے لیے، بادشاہ ظالم تھا، سجدہ کرواتا تھا، بڑا ظالم مشرک بادشاہ تھا. جو بادشاہ تھا اس کو خبر ہو گئی. اب لوگوں نے کہا کہ دیکھو، لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اور مرنے کے بعد آدمی زندہ نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ 350 برس سلا دیا. 300 برس سلا دیا، 309 برس لا دیا. وہ 309 برس سلاستن سيقولون 300 سنين وازدادوا تسعا. ان کا خیال یہ تھا کہ 309 سال تقریباً ہوئے. تو 309 برس سلا دیا، سلائے رکھا، اور جب چاہا نیند کو ختم کر دیا. اور اتنی لمبی نیند ہو گئی کہ 309 برس کے بعد اٹھے تو ساری دنیا بدل گئی. تو انہوں نے، وہاں کے لوگوں نے اور بادشاہ نے کہا کہ عقیدہ حق یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور قیامت کا دن روز حق ہے. ایمان لائے بولے. اب انہوں نے کہا چلو بھائی، ان کے جو ساتھی ہیں ان کو تلاش کرنے چلتے ہیں. وہ ساتھیوں کو تلاش کرنے چلے تو اس آدمی کو ساتھ لیا، اس لیے کہ وہ تو ساتھ تھے نا.
وہ حضرت عیسیٰ کے زمانے کے جو عالم تھے جنہوں نے بادشاہ سے انکار کیا تھا، ان کو ساتھ لے کر چلتے رہے غار پر پہنچ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اندر جاتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو خبر کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے ہیں۔ وہ اندر گئے، کتا وہیں تھا، یہ لوگ اندر گئے۔ کتا پہلے بھی باہر بیٹھا ہوا تھا، اندر نہیں گیا، یعنی کتا بھی 350 برس تک زندہ رہا، وہ بھی سوتا رہا۔ اللہ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی غار میں۔ اللہ کے نیک بندے اگر اپنے ان کی حفاظت کے لیے کہیں بیٹھ جائیں، کہیں رہ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے رزق میں، ان کے وقت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ امت تھے اور انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ ماریشس کے مسلمان بھی اس واقعے سے، اور میں بھی اس میں ہوں شامل، ہم سب کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم چاہے تھوڑی تعداد میں ہو اور چاہے بڑی تعداد میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایمان یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے، اس ایمان پر قائم رہے۔ اصحاب کہف بھی ایمان پر قائم رہے۔ تو دیکھو، ایک رات کو قبر میں رہنے کے لیے تیار نہیں، قبر میں نہیں رہنے کے لیے تیار۔ دوست آپ سے بڑی محبت کرے گا، آپ نے اپنے دوست کو 1000 روپے دے دیے، 5000 دے دیے، 20000 دے دیے، سامان بھی دیا، مال بھی دیا، کاروبار بھی دیا۔ اب جب دوست کا انتقال ہوا، کوئی آپ سے کہہ دے کہ ذرا دوست کے ساتھ رات کو رہ جاؤ قبر میں، ذرا اس کا تھوڑا سا سب چھوڑ جائے، دوست بھی چھوڑ گئے، بچے بھی چھوڑ گئے، بیٹا بھی چھوڑ گیا، باپ بھی چھوڑ گیا، سب۔ یہ اللہ کے نیک بندو اصحاب کہف غار میں جب گئے تو وہ آدمی جو بتانے کے لیے آئے تھے ساتھی، وہ بھی اندر چلے گئے کہ میں جا کے ساتھیوں کو خبر کرتا ہوں۔ وہ اندر گئے تو نہیں آئے، اس لیے کہ وہ ساتھی پھر سلا دیے گئے، اور یہ بھی جب گئے تو یہ بھی جا کے سو گئے۔ اب یہ قیامت کے دن اٹھیں گے۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ایمان کی سلامتی کے لیے گئے۔ کتا ان کے ساتھ ساتھ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جانور لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ان کے ساتھ تھا، یہاں بھی ساتھ تھا اور وہاں بھی ساتھ رہے۔ تو جو لوگ اللہ کے نیک بندوں سے، صالحین سے محبت کرتے، اللہ کے نیک بندوں سے، صالحین سے، صاحب تقوی لوگوں سے، جو نمازی ہو، روزہ دار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہو اور بندوں کے حق بھی ادا کرتے ہو، مخلوق خدا کو دھوکہ نہ دیتے ہو، صالحین۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا بحسنا اولئک الرفیقا، جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یہاں ہیں وہ قیامت کے دن بھی ان نیک بندوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ اصحاب کہف کا واقعہ، پھر وہاں لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، یہ تو بڑی قابل قدر جگہ ہے، اس جگہ پر ہم کو چاہیے کہ مسجد بنا دیں۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا قال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیہم مسجدا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تو یادگار ہو گئی، یہ تو جگہ ہو گئی، اللہ کے ولیوں کی جگہ، یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، مقبول صالحین کہ ڈرے نہیں، بادشاہ سے ڈرے نہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کی، اور ایمان کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، مکان چھوڑا، شہر چھوڑا، وطن چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ تو اس جگہ پر مسجد بناؤ تاکہ یادگار ہو جائے، اس جگہ پر مسجد بنائی گئی۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کی یادگار پر مسجد بنانی چاہیے، بزرگوں کی یادگار پر مسجد بنا کر اللہ اللہ کرنی چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ بزرگوں کی یادگار بنا کے بزرگوں کو سجدے کرنے شروع کر دو، نہ۔ وہ تو سجدے کے خلاف تو ساری جنگ لڑی تھی، انہوں نے بادشاہ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ بعض لوگ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، حرام ہے، قبروں کو بوسہ دیتے ہیں، جائز نہیں۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ بوسہ دادن در قبر طریقہ یہود و نصارا است، یہودی اور عیسائیوں کا طریقہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ بڑے ادب سے مسلمان حاضر ہوتا ہے مزار شریف پر بزرگوں کے، اور ادب سے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ پڑھ کر ان کی خدمت میں سلام پیش کر کے، تحفہ پیش کر کے قرآن شریف کا، اور ادب سے واپس آ جاتا ہے، نہ چومتا ہے،
نہ جھکجھک کرتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا سایہ آنا شروع ہو گیا. پاگل لوگ، بے وقوف، ایسے آدمی کو مینٹل ہسپتال میں داخل کر دینا چاہیے. ہم پر خدا کے فضل سے ہم پر سایہ ہے رحمت للعالمین کا. ہم قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں. آیت الکرسی پڑھو، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھو. شیطان بھاگتا ہے، جادو ٹوٹتا ہے، شیطان کے پرخچے ہوتے ہیں، دور بھاگتا. صرف اذان کی آواز سے 40 قدم دور سے شیطان بھاگنے لگتا ہے. جب مؤذن اذان دیتا ہے وہ کہتا ہے اللہ اکبر، بس یہ آواز سنتا ہے شیطان 40 قدم بھاگ جاتا ہے. تو اذان کی آواز سے شیطان بھاگتا ہے، اذان سے بڑھ کر تو قرآن شریف ہے. اور قرآن شریف میں ایٹم بم آیت الکرسی. میرے آقا سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. اور جب ایمان ہوگا تو اسی ایمان کو قبر میں اندھیرا ہوگا. موریشس الیکٹریسٹی بورڈ کوئی بھی آدمی کوئی کام نہیں آئے گا، لیکن نور محمدی سے قبر روشن ہو رہی ہو. لیکن نور محمدی سے قبر جب روشن ہوگی جب تمہارا نور محمدی سے کنیکشن لگا ہوا ہوگا. تو وہاں ہو فضل سے تیرے اجالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد وسلم صلی اللہ علی محمد.